أشرقت نفسي بنور من فؤادي. بھائی ایک بات تو یہ آپ کو سنا، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، مفتی اعظم فقیہ ملت کی زبان کی باتیں کر رہا ہوں. اور ایک بات اور آپ سے عرض کروں، بڑی خوشی ہے کہ الحمدللہ ایک بڑی جماعت تخصص فی الافتاء سے فارغ ہوئی ہے. ہمیں والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اچھا اس سال میں اللہ تعالیٰ نے برکت اتنی فرمائی تھی، عطا فرمائی تھی کہ وہ کام جو ہم 3 سالوں میں اپنے طلبہ کو کراتے ہیں، والد صاحب نے 1 سال میں ہمیں کرا دیا تھا. مقالہ بھی اسے میں لکھوا دیا تھا. مقالہ بھی مشکل مقالہ تھا، بالکل اجتہادی مسئلہ تھا، حقوق مجردہ کی بے. تو میں اصل میں بات یہ کہ یہ بات جو میں کر رہا ہوں یہ تو تخصص فی الافتاء کے طلبہ سے کرنے کی تھی، لیکن اب چونکہ بات چل پڑی، اچھا ہے دوسرے علماء بھی، طلبہ بھی اب آنے والے ہوں گے اس درجے میں، وہ ابھی سے کان میں ان کے پڑ جائیں باتیں، اور انشاءاللہ باقی مسلمان بھائیوں کے لیے بھی نفس سے خالی نہیں ہوں گی انشاءاللہ. فرمایا کہ دیکھو یاد رکھو، ہم جب تمہیں سند دیں گے اور دے رہے ہیں، تمہارے مفتی ہونے کی سند نہیں دیں گے. ہم سند تمہیں مفتی ہونے کی نہیں دیں گے. جب سال ختم ہونے لگا فرمایا کہ یہ سند تمہارے مفتی ہونے کی نہیں، تم ابھی مفتی نہیں ہوئے. بالکل اپنے آپ کو مفتی نہ سمجھنا، بالکل مفتی نہ سمجھنا. مفتی بننے میں تو ابھی تمہیں بہت وقت لگے گا، سال سال محنت کرنی پڑے گی. کسی ماہر مفتی کی نگرانی میں، سرپرستی میں برسوں کام کرنا پڑے گا. جب وہ کچھ اہل فتویٰ علماء تمہارے فتووں پر اعتماد کرنے لگیں تو پھر تم کہو جاؤ گے کہ تم مفتی ہو گئے. ہم جو سند دیں گے وہ اس بات کی نہیں ہے کہ ہم تمہارے نزدیک مفتی ہو. ہم سند اس بات کی دیں گے کہ آپ نے اتنے عرصہ ہمارے پاس تربیت حاصل کی ہے اور محنت سے حاصل کی ہے، اور آپ نے امتحان میں کامیابی حاصل کی ہے اور اس درجے پہ کامیابی حاصل کی ہے. میں اپنے متخصصین سے ادب کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں. آپ سے درخواست میری بھی یہی ہے کہ اس جملے کو یاد رکھیے گا ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو. آپ کو میں مثال بتاؤں، مولانا مفتی عبدالرؤوف صاحب سکھروی، نام تو سنا ہوگا، والد صاحب کے زمانے سے فتویٰ کا کام مدرسی کا کام کر رہے ہیں، اور کچھ عرصے کے بعد فتویٰ کا کام کرنے لگے تھے. عرصے دراز تک تو دارالفتہ میں ان کو فتویٰ کی حیثیت سے کوئی عہدہ بھی نہیں تھا. پھر برسوں کے بعد ان کو نائب مفتی مقرر کر دیا گیا. اب سے 2-3 سال پہلے تک وہ نائب مفتی تھے، 2-3 سال پہلے، جبکہ 30 سال سے فتویٰ لکھ رہے تھے. دارالعلوم میں ان کو مفتی کی مہر نہیں دی گئی تھی. اب 3-4 سال پہلے، 4-5 سال پہلے ان کو مفتی کی مہر دی گئی ہے. اسی طریقے سے مفتی محمود اشرف صاحب الحمدللہ کتنے بڑے عالم مفتی ہیں، بخاری بھی پڑھا رہے ہیں جلد ثانی. ان کو بھی ابھی 2-3 سال 4-5 مفتی عبدالرؤوف صاحب سے 1 سال پہلے ان کو مفتی قرار دیا گیا. اس سے پہلے وہ بھی نائب مفتی تھے. مفتی بننا آسان نہیں ہے بھائی، مفتی بننا بہت مشکل کام ہے. اور آج کل تو مفتی بننا اتنا آسان کر دیا ہے لوگوں نے. میں جب تخصص فی الافتاء کے طلباء کو سبق شروع سیمائی امتحان میں، شروع کی سیمائی میں میرے پاس ان کا کچھ درس ہوتا ہے تخصص فی الافتاء کے علماء کا، تو میں ان سے کہا کرتا ہوں یہ باتیں ساری ان کو سنا دیتا ہوں، اور پھر یہ کہہ دیتا ہوں کہ اصل میں بعض طلبہ جو ہوتے ہیں جب داخلہ لیتے ہیں تخصص فی الافتاء میں تو بریکٹ میں مفتی لکھنے لگتے ہیں.
بریکٹ میں مفتی لکھنے لگتے ہیں، اور پھر جب رفتہ رفتہ لوگوں کی زبان پر وہ لفظ چڑھ جاتا ہے تو سب مفتی کہتے رہتے ہیں۔ جب دیکھتے ہیں کہ اتنے سارے مفتی کہہ رہے ہیں تو سوچتے ہیں کہ کچھ تو ہوں گے جبھی تو کہہ رہے ہیں، چنانچہ وہ بریکٹ بھی ہٹ جاتا ہے۔ اشہب طماع کی طرح، اشہب طماع کا قصہ تو آپ نے پڑھا ہوگا نفحۃ العرب میں۔ لالچی تھے، بہت لالچی تھے، بہت زیادہ لالچی تھے، اتنے لالچی تھے کہ بچے مذاق اڑاتے رہتے تھے ان کا۔ تو ایک مرتبہ بچے ان کو چھیڑ رہے تھے، پریشان کر رہے تھے، تو ان کی شرارت سے بچنے کے لیے انہوں نے بچوں سے کہہ دیا کہ میں تم فلاں کے گھر پر نہیں جاتے، وہاں مٹھائی بٹ رہی ہے۔ ایسے بہانے میں ان کو کہہ دیا، بچے دوڑ پڑے تو خود بھی پیچھے پیچھے دوڑ پڑے۔